خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بھی فرمایا نا. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موت کو بھی اور زندگی کو بھی جو تخلیق کیا وہ اسی خاطر تخلیق کیا ہے کہ یہ جانچا جائے کہ تم میں سے حسن عمل کون کس حد تک اختیار کرتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں کو انسانوں کی تخلیق ہی نہیں کی مگر فقط اسی غرض کی خاطر کہ وہ عبادت اختیار کریں. یہاں جب کہا کہ موت اور حیات دونوں کی تخلیق اس لیے ہوئی کہ یہ جا پر کھایا جائے کہ حسن عمل کس کی شخصیت میں کس حد تک ہے. اور یہاں کہا اس دونوں آیتوں کو اگر ساتھ ساتھ رکھیں اور ایک آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں پڑھیں، انسانی عبادت فرشتوں کی عبادت سے علیحدہ یہ متعین مفہوم ہو گیا کہ جانچے جانے پرکھے جانے کے عمل میں سچا اور خالص ہو کے پورا اتر کے دکھانا یہ عبادت ہے. عبادت کے معنی کتنے گہرے اور کس قدر وسیع ہیں. مقصد تخلیق عبادت اور مقصد تخلیق خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو خلق الموت والحیات کافروں کی زندگی میں عذاب کا سبب جو اعمال بنتے ہیں ان اعمال کا ذکر پہلے حق تعالیٰ فرما رہے ہیں. عاد اور سمود اور فرعونی رویوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے زر و مال اور قوت و سطوت میں جو انہوں نے کبر و غرور جو سرکشی انحراف اختیار کیا، جیل، ہمت، سرکشی، بغاوت، غفلت اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بتایا ہے قرآن شریف میں انسانوں کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار تجھے تاک لگائے جھانک رہا ہے. مستقل ان کی نگاہ میں ہے. ان کی نگاہ سے کچھ پنہا ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ جن آخری سے آخری دوریوں کا ہم تصور بھی کرنے کے قطعی قابل نہیں ہیں، ان دوریوں میں کی باریک ترین تفصیل مستقل مسلسل ان کی نگاہ میں. ان کے پروردگار ہونے کی شان ہی یہی ہے. اور پرورش اسی طرح کرتے ہیں کہ سارا منظر باریک ترین تفصیلوں میں پوری طرح ان کی نگاہ میں مستقل مسلسل رہتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری حالتوں سے آگاہ نہیں ہے یا آگاہ ہیں تو ہمارے اعمال دیکھ بھی رہے ہیں. ہماری کچھ فکریوں کو اور کچھ عملیوں کو، ہماری نالائقیوں کو، ہماری بغاوتوں کو، ہماری خباثتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن شاید مواخذہ کے قابل نہیں ہیں یا مواخذہ اب تک نہیں فرمایا تو مواخذہ فرمایا ہی نہیں جائے گا. ڈھیل سے مغرور ہو کر غلط نتائج نکالنا یہی تو عقل کی خرابی ہے. یہی تو پرکھے گئے. غفلت کس چیز کا نام ہے کہ غلط ترین اور خوفناک ترین اور دہشتناک ترین نتائج جو سامنے آنا یقینی ہے ان سے آنکھ آدمی کی بند ہو جائے، عقل کی آنکھ دیکھنا بند کر دے. یہ نہ نظر آئے کہ گرفت ابھی نہیں ہو رہی ہے، مواخذہ نہیں ہوا ہے، فرد کا، گروہ کا، قوم کا، اقوام کا مواخذہ نہیں ہوا، گرفت نہیں ہوئی، سزا کا گھڑی نہیں آئی. اس سے پہلے کا وقت آزمائش کا وقت، یہ فہم نہ ہونا غفلت ہے. اور غفلت اور کفر کی حقیقت ایک ہے. زندگی کا تصور ہی صحیح نہیں ہے، حقیقت کی پہچان ہی نہیں ہوئی. حقیقت کو فرضی بات سمجھ رہے ہیں، فرضی بات کو حقیقی بات سمجھ رہے ہیں. رسم سامنے ہے، حقیقت سامنے نہیں. صورت سامنے ہے، معنی سامنے نہیں. ظاہر نگاہ میں ہے، باطن نگاہ میں نہیں. دنیا کا زر و زور، دنیا کا مال و جا،
خدا کے ہاں مقبول، یہ چیزیں ہوں تو خدا کے ہاں مقبول، یہ چیزیں نہ ہوں خدا کے ہاں مردود، یہ کسوٹی سمجھ لیے۔ کمال کا معیار اور قوت کا معیار ان چیزوں کا ملنا اور نہ ملنا سمجھ لیا۔ یہ نہیں سمجھا کہ یہ عارضی منظر ہے، زر و مال ہے، قوت ہے، اختیار ہے، اب اترا رہے ہیں، جامع میں پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ استکبار، انتہائی درجے کا غرور، آہ ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنے کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں، ایک غرور و افتخار میں اپنے استحقاق کا بس ایک جوم ہے کہ میرا تو حق بنتا ہے، یہ جو میری در و مال ہے، یہ میرا رب میری قدر افزائی کر رہا ہے۔ پھر شکر چھوڑ دیتے ہیں اور دعویٰ اور اپنی کبریائی کا اعلان، اپنی خدائی کا احساس بھی اور خدائی کے اظہار کی انگنت انفرادی اجتماعی سطح پر انگنت صورتیں۔ پھر اگر تنگ دستی آئی، ذلت آئی، بے بسی آئی، بے چارگی آئی، اب بھی چونکے نہیں کہ یہ تنبیہ آئی ہے، اب بھی سنبھلے نہیں کہ سنبھلنے کا پیام آیا ہے کہ میرا استحقاق تھا، استحقاق کے باوجود پہلے جو کچھ ملا استحقاق تھا، میرا حق ادا کیا گیا، جب نہیں ہوا استحقاق تھا، میرا حق ادا نہیں کیا گیا۔ حق تعالیٰ سے شکایتیں، شکوے، ایسا کیوں کیا گیا، ذرا کیوں ہو گیا، کل مجھے اٹھا رکھا تھا، میرا استحقاق تھا، اب میرا استحقاق اب بھی ہے، اب مجھے کیوں گرا رکھا۔ یہ ایک ناپسندیدہ حق تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی، حق تعالیٰ کو شدید ترین ناراضیوں کی طرف لے جانے والی بات